مفسرین کرام بیان کرتے ہیں یہاں پر جو لفظ صدیق آیا، صدیق کس کو کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں الصدیقین، الصدیق کثیر الصدق، فعیل من الصدق، والصدیقون هم اتباع الرسل الذین اتبعوهم علی منہاجہم بعدہم حتی الحقوا بہم۔ اور صدیقین فرماتے ہیں کن کو کہا جاتا ہے؟ صدیقین جمع ہے لفظ صدیق کی، اور صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ سچ بولنے والا ہو، اور صدیقون یا صدیقین ان کو کہا جاتا ہے جو رسولوں کی اتباع کرنے والے ہوں، رسولوں کے پیچھے چلنے والے ہوں، رسولوں کا طریقہ اپنانے والے ہوں، جو ان کے طریقے پر اس طرح چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں۔ اللہ رب العالمین صدیقوں کو اپنے رسولوں کے طریقے پر چلتے چلتے ان کے ساتھ ہی ملا دیتا ہے۔ الصدیقون افاضل صحابۃ الانبیاء الذین تقدموا فی تصدیقہم کابی بکر الصدیق۔ فرمایا کہ صدیقین سے انبیاء کرام کے وہ عظیم الشان صحابہ کرام مراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی، جنہوں نے سب سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی، اور ان کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اتنا ذہن کے اندر رکھو اور اتنا مد نظر رکھو کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو اس قدر مقام والا، اس قدر اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے والا ہو، اس کو صدیق کہہ دیا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام الانبیاء نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت یار غار مصطفیٰ آپ نے یہ نہیں آگے سے عرض کیا کہ میں ذرا غور کر لوں، میں ذرا غور و فکر کر لوں، میں ذرا سوچ و بچار کر لوں، میں کسی سے مشورہ لے لوں۔ آپ سرکار نے فی الفور حضور سرکار کا کلمہ پڑھا اور امام الانبیاء سرکار کے سچے پکے غلام بن جاتے ہیں۔ ایسے ساتھی بنے، ایسے ساتھی بنے۔ گھر کے اندر ہے حضرت صدیق اکبر حضور کے پاس موجود ہے، اپنے وطن کے اندر ہو صدیق اکبر خدمت کے لیے حاضر ہے، سفر ہو صدیق اکبر خدمت کے لیے حاضر ہے، غار ثور کی تنہائیاں ہو صدیق اکبر خدمت کے لیے حاضر ہے، سفر ہجرت ہو صدیق اکبر خدمت کے لیے حاضر ہے۔ حتیٰ کہ جب دنیا سے امام الانبیاء پردہ فرما گئے، اب میرے رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ تنہائیوں کے اندر میرے محبوب کا ساتھ دینے والا، وہ سفر کے اندر بھی ساتھ دینے والا، وہ حضر کے اندر بھی ساتھ دینے والا، وہ اپنا سب کچھ مال جان اولاد ہر چیز اپنا وطن میرے محبوب کے قدموں کے اوپر قربان کر دینے والا، اب وصال کے بعد میرے محبوب سے جدا ہو جائے، ان کو الگ کسی اور جگہ پر دفن کر دیا جائے، رب تعالیٰ کی ذات کو یہ گوارا نہ تھا۔ اس واسطے حضرت یار غار مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین نے جس طرح دنیا کے اندر اپنے محبوب سے جدا نہیں کیا، وصال کے بعد بھی ان کو سلایا ہے تو محبوب کے پہلو میں گنبد خضرا کے سائے تلے سلا دیا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے ایک طرف حضرت یار غار مصطفیٰ تھے، ایک طرف حضرت فاروق اعظم تھے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو آج مجھ کو دیکھو،
ایک طرف میرا یار صدیق ہے، ایک طرف میرا یار عمر ہے۔ یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ فرمائیں کیا فرمانا چاہیں گے؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح آج دنیا میں مجھے دیکھتے ہو، میرے ایک طرف تم کو صدیق نظر آتا ہے، میرے ایک طرف تم کو میرا دوست عمر فاروق نظر آتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، تو دیکھنا جس طرح آج مجھے دیکھ رہے ہو، قیامت والے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ میرے ایک طرف میرا یار صدیق ہوگا، ایک طرف میرا یار عمر ہوگا، ہم اسی طرح اپنی قبر سے باہر آ جائیں گے۔ تو جنہوں نے دنیا کے اندر قدم بقدم امام الانبیاء کا ساتھ دیا، اور رب تعالیٰ نے ان کو پھر وصال کے بعد بھی امام الانبیاء سے جدا نہیں ہونے دیا، اس کو کہتے ہیں کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ اگر یار غار مصطفیٰ نے ساتھ نہیں چھوڑا، کسی حال کے اندر ساتھ نہیں چھوڑا، سانپ آ گیا تھا، چاہیے تھا اپنا قدم اٹھا لیتے، اپنی جان کی پرواہ کرتے، مگر جان کی پرواہ نہیں کی، جان تو جانی ہی ہے۔ بڑی سعادت ہوگی کہ اگر اپنی جان کو اس جانے جانا کے قدموں کے اوپر مار کے پیش کر دیا جائے۔ صدق ان کو ملا، عدل ان کو ملا، صدق ان کو ملا، عدل ان کو ملا، وہ غنی ہو گئے یہ علی ہو